بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مس صبا گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول خانیوال کی سینئر ٹیچر اپنے سٹاف روم میں بیٹھی چائے کے گھونٹ لے رہی تھی۔ میرے ارد گرد فائلوں کا انبار، سٹاف کی گپ شپ اور میری زبان پر وہی طنزیہ فکرے جو میں اکثر ان طالبات کو سنایا کرتی تھی جنہیں میں کم تر سمجھتی تھی۔ اس دن فائنل ٹیسٹ کا نتیجہ آیا۔ میں نے جان بوجھ کر ایک بچی عالیہ کو فیل کر دیا تھا۔ عالیہ میری نوکرانی زبیدہ کی بیٹی تھی، ایک غریب بچی جو ہمیشہ پرانے کپڑوں میں مگر صاف ستھری یونیفارم کے ساتھ سکول آتی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی چمک تھی، جیسے غربت کے بیچ میں امید کا چراغ جلتا ہو۔ نتیجہ سنانے کے وقت جب وہ میرے سامنے کھڑی تھی، میں نے طنزیہ انداز میں کہا، عالیہ تمہاری اوقات نہیں کہ اس سکول میں پڑھ سکو، جاؤ جا کر برتن دھو۔ میری آواز میں سختی تھی اور سٹاف روم کے باقی اساتذہ ہلکا سا ہنس دیے۔ وہ خاموش کھڑی رہی، آنکھوں میں آنسو تھے مگر لبوں پر عجیب سا سکون۔ چند لمحوں بعد اس نے رک کر کہا، ایک دن آپ مجھ سے ملنے کو ترسیں گی مس صبا۔ میں ہنسی، ایک بے رحم مغرور ہنسی۔ مجھے تم سے، میں نے سر جھٹکا اور دفتر میں مصروف ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا، سال بیت گئے، زندگی اپنی رفتار سے چلتی رہی۔ میں پروموشن پا کر سکول کے ہیڈ مسٹریس بن گئی۔ میری زندگی آرام دہ مگر خالی تھی۔ شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، اولاد نہیں تھی۔ میں دن سکول میں اور رات کتابوں کے ساتھ گزارتی۔ میرے اندر ایک خاموش غرور تھا کہ میں کامیاب ہوں، لیکن اس کامیابی کے نیچے کہیں نہ کہیں ایک خالی پن تھا، جیسے روح کسی بے نام خلا میں بھٹک رہی ہو۔ ایک دن محکمہ تعلیم سے اطلاع ملی کہ کل ڈسٹرکٹ کمشنر خانیوال وزٹ پر آ رہی ہیں۔ اسکول کا تمام عملے کو ویلکم کے لیے تیار رہنا ہے۔ پورا اسکول صفائی میں لگ گیا۔ میں نے اپنی سب سے بہترین ساڑی نکالی، چمکدار جوتے پہنے اور سٹاف کو حکم دیا کہ ڈسٹرکٹ کمشنر کو دیکھ کر کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ وزٹ ہمارے اسکول کی عزت کا مسئلہ ہے۔ اگلی صبح اسکول روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ پرنسپل روم کے سامنے سرخ قالین بچھا دیا گیا۔ اساتذہ قطار میں کھڑے تھے۔ میرے دل میں عجیب سا جوش تھا۔ آخرکار میرا سکول، میرا نام اور میری محنت اب حکام کے سامنے سرخرو ہونے والی تھی۔ دروازہ کھلا۔ ایک لمبی پر اعتماد عورت سفید لباس میں داخل ہوئی، ساتھ دو سیکورٹی افیسر، ایک سیکرٹری اور چند فائلیں۔ اس کے چہرے پر نرمی بھی تھی اور رعب بھی۔ میری نگاہ جیسے وہاں جم گئی، میرے قدم جیسے زمین میں پیوست ہو گئے، میرے دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ وہ عالیہ تھی، میری نوکرانی کی بیٹی، جسے میں نے کہا تھا جاؤ برتن دھو۔ آج وہ ڈسٹرکٹ کمشنر عالیہ جاوید تھی۔ میں پتھر بن گئی، میرے کانوں میں شور گونجنے لگا، میری یادوں کے تمام دروازے ایک ساتھ کھل گئے۔ میں نے اسے دیکھا، وہ مسکرا کر آگے بڑھی اور نرم لہجے میں بولی، السلام علیکم مس صبا، یاد ہے آپ کو؟ میں لڑکھڑا گئی، زبان جیسے گم ہو گئی، میرے لب ہلے مگر آواز نہ نکلی۔ میں نے صرف اتنا کہا، عالیہ تم؟ وہ ہلکے سے مسکرائی، جی وہی عالیہ جسے آپ نے کہا تھا تمہاری اوقات نہیں کہ اس سکول میں پڑھ سکو۔ میرے وجود میں جیسے زلزلہ آ گیا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اس کے قدموں میں گرنے کی کوشش کی مگر اس نے فوراً تھام لیا۔ نہیں مس صبا، آج آپ گرنے کے لیے نہیں، اٹھنے کے لیے کھڑی ہیں۔ اس کے لہجے میں کوئی زہر نہیں تھا، صرف سکون، جیسے وہ میرے اندر کی ساری تلخی کو دھو گئی ہو۔ وہ دل بدلنے والا تھا۔ میں اس کے ساتھ میٹنگ روم میں گئی۔ پورا سٹاف حیران تھا۔ ڈسٹرکٹ کمشنر عالیہ اپنی تقریر میں کہا، میں آج یہاں تعلیمی معیار دیکھنے آئی ہوں، لیکن سچ کہوں میں اس سکول میں اپنی بچپن کی یادیں دیکھنے آئی ہوں۔ وہی سکول جہاں کبھی مجھے فیل کر دیا گیا تھا تاکہ میں خود کو کمتر سمجھوں، مگر میری ماں نے مجھے ایک سبق دیا تھا کہ علم کبھی بند دروازوں میں نہیں رہتا، اگر نیت سچی ہو تو اللہ راستہ خود کھول دیتا ہے۔ اس کی آواز میں اتنی تاثیر تھی کہ حال میں سناٹا چھا گیا۔ میری آنکھوں کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا یہ آنسو پچھتاوے کے نہیں بلکہ روح کی صفائی کے تھے۔ اس دن کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ میں نے پہلی بار اپنے غرور سے توبہ کی۔ میں نے اسکول کے پسماندہ بچوں کے لیے اسکالرشپ فنڈز بنایا۔ میں ہر صبح دعا مانگتی، یا اللہ مجھے ان ہاتھوں سے علم بانٹنے کی توفیق دے جنہوں نے کبھی کسی کے خواب توڑے تھے۔ عالیہ اکثر وزٹ پر آتی ہے، ہم کبھی صحن میں بیٹھ کر چائے پیتے اور وہ اپنی ماں کا ذکر کرتی۔ امی کہا کرتی تھی، بیٹی اگر تمہارا حق کوئی چھین لے تو رب سے مانگنا، رب دیر سے دیتا ہے مگر بہت خوبصورت دیتا ہے۔ میں خاموشی سے سنتی رہتی، میرے دل میں ایک ہی بات گونجتی، میں نے اسے فیل کیا تھا اور اس نے مجھے بخش دیا۔ کچھ برس بعد میری ریٹائرمنٹ کا وقت آیا۔ اس دن سکول میں تقریب تھی، پوری انتظامیہ آئی اور آخر میں عالیہ خود سٹیج پر چڑھی۔ اس نے ہاتھ میں ایک ایوارڈ پکڑا، یہ ایوارڈ مس صبا کے لیے ہے، جنہوں نے اپنے اندر کی تاریکی کو روشنی میں بدلا، جنہوں نے غرور سے ندامت اور ندامت سے ہدایت
ہدایت کا سفر طے کیا۔ میں رونے لگی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، مس صبا، میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا، یہاں تک کہ معاف کرنا بھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل سے کہا، اللہ، کبھی کبھی سب سے بڑی ڈگری دل کی ہوتی ہے اور سب سے بڑا اسکول زندگی۔ اس کے بعد میں خانیوال کے ایک چھوٹے مدرسے میں پڑھانے لگی۔ وہاں غریب بچے آتے، کچھ ننگے پاؤں، کچھ بغیر بستے کے۔ میں جب بھی کسی کمزور دیکھتی تو عالیہ یاد آ جاتی۔ میں ہر بچے کے چہرے پر مستقبل کی جھلک دیکھنے لگی۔ اب میرے لیے کوئی کمتر نہیں تھا۔ ایک دن ایک چھوٹی سی بچی نے کہا، ٹیچر، میں بڑی ہو کر کمشنر بنوں گی۔ میں مسکرائی، آنکھیں بند کر کے کہا، ہوگی بیٹی، ضرور ہوگی، کیونکہ اللہ کسی کا خواب ادھورا نہیں چھوڑ۔ اور میں نے آہستہ سے تسبیح کے دانے چلائے، یا غفور یا کریم۔ میرے ہونٹوں پر سکون تھا اور دل میں صرف ایک احساس، میں آخر کار کامیاب ہو گئی ہوں، کیونکہ میں نے کسی کے خوابوں کو مرنے نہیں دیا۔